اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور انشاءاللہ الکریم اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ موت کا شکنجہ تم کو ضرور پکڑے گا، آپ موت سے چھوٹ کر نہیں بھاگ سکتے۔ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر تو یہ ہوتی ہے کسی بھی عام مومن کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا، آپ توجہ رکھیں، تقریر نہیں کرنی ہے، صرف آپ کو تھوڑی دیر پڑھانا ہے 10-15 منٹ، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کلاس ختم ہوگی۔ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر تو یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ کسی بھی عام مومن کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو دہلی جانا تھا، آپ صبح کو اٹھے، آپ صبح کو اٹھے اور آپ نے اپنے ماں باپ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوایا، آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات سے میں آپ کا حادثہ ہونے والا تھا، آپ کے والدین نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے آپ کے والدین کی دعا سے اس حادثے کو ٹال دیا۔ تو ماں باپ یا کسی بھی عام مومن کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جسے صرف اللہ والے بدلتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، وہ سنانے کا وقت نہیں۔ اور ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو کسی حال میں بھی نہیں بدلتی، جیسے موت ہے۔ آپ نے دعا کروائی، آپ دعا کر دیجئے ہماری زندگی کے لیے، تو صاحب کسی نے دعا کی اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس دعا کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ 60 سال کے جینے والے تھے، ایک حضرت نے دعا کر دی تو آپ 55 کے ہو گئے، دوسرے پیر صاحب نے دعا کر دی تو آپ 60 کے ہو گئے، 65 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا جب فرشتہ آتا ہے، موت نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں، موت کو آنا ہے تو آنا ہے۔ دعا کرنے سے زندگی کی کوانٹیٹی یعنی دن جو گنتی میں آتے میں اس میں زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک نے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے، آپ جتنے سال جئیں گے، اللہ پاک آپ کی اس عمر کو تمام گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں گزارے اور آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ عمر میں برکت ہونے کا مطلب ہوتا ہے، ورنہ کوانٹیٹی نہیں بڑھتی ہے، ایام یا دن نہیں بڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک امتی بیٹھا تھا، تیسرا شخص آیا اور آنے کے بعد چلا گیا۔ وہ جانے کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی سے ارشاد فرمایا، آنے والے کو پہچانا؟ اچھا سمجھ میں آ رہی ہو تو بول دو ذرا سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا ماحول بنا لیجئے، ماحول بنائیے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا آنے والے کو پہچانا؟ کہا حضور پہچانا تو نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا تو کہنے لگے حضور یہ میری طرف ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے تھے، گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا وقت آ گیا، تمہیں جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کہا حضور آپ کی تو ہوا پہ چلتی ہے، آپ کی تو مخلوق ہر طرح کی مخلوق پہ چلتی ہے، اللہ نے آپ کو بہت پاور دیا ہے، مجھے بتائیے، مجھے بچائیے، مجھے تو بچائیں، میری پروٹیکشن تو کریں، ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، دیکھا ہی کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور چاہتا یہ ہوں آپ کی ہوا پہ چلتی ہے، آپ ہوا کا حکم دیجئے، ایک ہی لمحے میں ہوا یہاں سے اٹھائے گی، ہندوستان کی پہاڑی لے کے وہاں پر چھوڑ جائے گی، حضرت ملک الموت یہاں پر تشریف لائیں گے، میں بچ جاؤں گا، میری لائف سیو ہو جائے گی، میرے پروٹیکشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا، ایک ہی لمحے میں ہندوستان کی پہاڑی پہ لا کے چھوڑ دیا۔ بڑے خوش و خرم، بڑی صاف سکون کی سانس لی، بچ گیا، موت سے بچ گیا، موت سے بچ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا آپ کا امتی کہا آپ سے ڈر کر، موت سے ڈر کر میں نے اسے ہندوستان کی پہاڑی پہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ملک الموت کہنے لگے اے سلیمان آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے اس کی موت ہندوستان کی پہاڑی پہ لکھی تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا یہ ایک ہی لمحے میں اتنے کم وقت میں ہندوستان کی پہاڑی کیسے پہنچے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ کر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہندوستان کی پہاڑی تشریف لائے، روح قبض کی، دا اینڈ چیپٹر کلوز۔ زندگی کا جو پرچہ تھا، زندگی کا جو پرچہ تھا، امتحان کا جو پرچہ تھا، اب ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ لکھا جانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب آپ نے امتحان میں جو
بروز حشر آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. اگر آپ جنتی ہو تو سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا, اگر آپ دوزخی ہو تو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. تو دنیا میں بڑے بڑے آئے, دنیا میں بڑے بڑے آئے, بڑی بڑی ستے والے, بڑے بڑے شہسوار جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے. عتیق بھائی اس کی آواز تھوڑی کم کیجیے, آپ بولے ذرا سبحان اللہ. یہ بات بتا کے میں ختم کر رہا ہوں. دنیا میں بڑی ستا والے, دنیا میں بڑی بڑی کرسی والے, دنیا میں بڑے بڑے نامور دنیا میں آئے جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے, مگر تم نے دیکھا ان کا نام ختم ہو گیا, ان کا نشان ختم ہو گیا, ان کا کام ختم ہو گیا. دنیا میں بڑے بڑے امیر آئے جنہیں اپنی رعایا پر ناز تھا, جنہیں اپنے مال و زر پر ناز تھا, جنہیں اپنی ستہ پر ناز تھا, جنہیں اپنی کرسی پر ناز تھا. ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب نے جنہیں شوکت سے نوازا, جنہیں رب نے مال و دولت سے نوازا, جنہیں رب نے حکومت سے نوازا, دنیا میں اتنے عظیم آئے, اللہ ان سے مراتب سنبھالے نہیں گئے اور کہنے لگے انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جانتے ہو یہ نعرہ کس نے لگایا؟ یہ فرعون نے نعرہ لگایا تھا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فرعون نے خواب دیکھا, تعبیر پوچھی, نجومی نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو بالکل ملیمٹ کر دے گا, تیری حکومت کو ختم کر دے گا. مشورہ کیا گیا, محفل مشاورت سجائی گئی, کیا کیا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا جناب کرنا ایسا ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے, جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے, یہ فرعونی اس کو قتل کر دیتے ہیں, اس کو مار ڈالتے ہیں. مگر اللہ کا کرم تو دیکھیے, اسی سال اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا. بولے ذرا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھا اور رکھنے کے بعد دریا میں چھوڑ دیا. اللہ تیرے حوالے. میں نے عرض کیا اللہ موسیٰ کو اسی سال کیوں پیدا کیا جس سال بچوں کو مارا جا رہا ہے, جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اسی سال موسیٰ کیوں آ رہے ہیں؟ تو جواب ملا فرعون اور فرعونی سوچ رکھنے والی ساری دنیا سوچ لے, جسے رب رکھے اسے کون چکھے, جسے اللہ بھیج رہا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے. اور دنیا دیکھے گی کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پلوا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. زمانہ بڑھتا گیا, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا. فرعون مارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پیچھے جاتا ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا آیا, دریا میں ڈنڈا مارا, آپ نے سنا ہے دریا میں راستے نکل گئے. بولیے ذرا سبحان اللہ. آپ ایسے خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے دریا میں راستہ نکالنا آسان ہے. اگر بس کی ہو جو سب سے بڑا نیک یا سب سے بڑا کسی بھی اعتبار سے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, دریا نہیں چھوٹی سی نہر میں ڈنڈا مار کے دیکھنا, پوری زندگی گزر جائے گی لیکن راستہ نہیں بنے گا, ہاتھ کالے پڑ جائیں گے لیکن راستہ نہیں بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا, دریا میں راستے نکل گئے. فرعون سوچنے لگا میں تو خدا کہلاتا ہوں, یہ تو کریٹ کیا ہوا ہے, میں اپنے آپ کو خدا کہلا رہا ہوں. جب موسیٰ نکل سکتا ہے, جب مخلوق نکل سکتی ہے, تو میں کیوں نہیں نکل سکتا؟ اور اگر میں نہیں نکلا تو میری انسلٹ ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی. اللہ. فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا. جیسے ہی فرعون جاتا فرعونی جاتے ہیں, ڈوبنے لگے, اور جب ڈوبنے لگے غرق ہونے لگے تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. لیکن آواز آئی اب چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, اب جو زندگی میں تمہیں امتحان کا پرچہ دیا گیا تھا اس پر مہر لگ چکی ہے, اب چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, اس پر کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی, اب اس پر کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا. فرعون جب دریا میں گیا ہے, بھینس جب پانی میں گئی ہے تو بھیگنی ضرور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چیپٹر کلوز ہو گیا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم فرعون کی لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی قوم فرعون کے لاشوں کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے. جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا, جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. اللہ. آج بھی مصر قاہرہ جو مصر کی راجدھانی ہے, وہاں پر ایک میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہے. جب میں جامعہ الازہر شریف گیا تو میں فرعون کی لاشیں کو دیکھنے گیا. کہاں پر؟ میوزیم میں. جانتے ہو میں اسٹوڈنٹ ویزا پر تھا, 50% ڈسکاؤنٹ کے بعد میں نے ہندی کرنسی کے مطابق 1000 روپیہ خرچ کیا. جانتے ہو کیوں؟ کس کے لیے؟ فرعون کو دیکھنے کے لیے. مجھے بتائیے فرعون کوئی منحوس چہرہ, منحوس دیکھنے کی چیز ہے, مگر میں دیکھنے گیا کیونکہ قرآن نے اس کو
निशानी बताया है। मैं फिरौन को देखने जाऊं, फिरौन की सत्ता कहाँ है, फिरौन की रियाया कहाँ है। मैं देखने के लिए गया, और जब मैं देखने के लिए गया, मैं फिरौन को जब मैंने देखा, मुझे हंसी आ गई। मैं कहने लगा, फिरौन ये तो बता, तू कहता था अपने आप को अना रब्बुकुम अला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा रब हूं। जब चाहता किसी को कत्ल कर देता, जब चाहता फांसी के फंदे पे लटकाता, उसको छोड़ देता और कहता मौत मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मैं खुदा हूं, मैं रब हूं। मैंने कहा फिरौन ये तो बता, तेरा अल्लाह अल्लाह तू कहता था सबसे बड़ा पावर वाला है, ये तो बता तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरा सदन कहाँ है, तेरी वकालत कहाँ है, तेरा जजमेंट कहाँ है, तेरा मालो ज़र कहाँ है, तेरी दौलत कहाँ है, तेरी मूंछों पे चिराग जलते थे, बता वो शहंशाही कहाँ है। अल्लाह अल्लाह मैं कहने लगा, आज फिरौन तेरी हालत ये है, अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता, अपने आप को रब कहलाने वाला। मुझे समझ में आ गया, इस दुनिया में जिंदा रहना है तो कोई दौलत से जिंदा नहीं रहता, कोई शोहरत से जिंदा नहीं रहता, कोई सत्ता से जिंदा नहीं रहता, कोई कुर्सी से जिंदा नहीं रहता, कोई मालो ज़र से जिंदा नहीं रहता। अगर जिंदा रहना है अल्लाह को राजी करो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर जिंदा रहना है अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। तुमने देखा नहीं खुदा को नाराज करने वाले कितने कितने बड़े अमीर दुनिया में आए। कारून आया, कारून का खजाना खत्म हो गया, कारून खत्म हो गया, कारून का मिशन खत्म हो गया। शद्दाद आया, शद्दाद खत्म हो गया, शद्दाद का मिशन खत्म हो गया, शद्दाद की जन्नत खत्म हो गई। फिरौन आया, फिरौन खत्म हो गया, फिरौन का मिशन खत्म हो गया, फिरौन की सत्ता खत्म हो गई। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। करबला के मैदान में यजीदी कुत्ते बड़ी पावर के साथ, बड़े कर्रो फर में, तकब्बुराना अंदाज में, फुल एटीट्यूड में करबला के मैदान में आए थे। चमनिस्तान ज़हरा की कली को खत्म कर दिया जाएगा, मिशन मोहम्मद को एंड कर दिया जाएगा। करबला की चमन ज़हरा के एक एक कली को मिटाने के बाद इस दुनिया से आका इमाम हुसैन का नाम खत्म कर दिया जाएगा। मगर तुमने देखा नहीं, यही सत्ता वाले, यही कुर्सी वाले, यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। इसलिए अगर दुनिया में जिंदा रहना है अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। जीना है तो अल्लाह की रजा के लिए, मरना है तो अल्लाह की रजा के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत फरमाते हैं राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। एक पुड़िया में पूरा रमजान का महीना निकाल दिया, शुगर है, बीपी है, हार्ट पेशेंट हूँ, ये है वो है। मगर ये तो बताओ जो कांधों पे बैठे हैं इनसे कैसे छुपा सकते हो? या वो रब जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के खतरात को जानता है। आला हजरत कहते हैं लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मरने के बाद कब्र में मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार होता है। आला हजरत कहते हैं आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कल दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, कुढ़ना कहते हैं परेशान होने को। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब मुझे बताइए अगर इस हदीस पाक पे अमल हो जाए तो दुनिया में कोई मुसलमान बेनमाजी नहीं रहेगा। जब हम 60 साल के खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर 7 साल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कब बुलाते हैं ये शाहे दूसरा पर छोड़